بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وہ ایک طوائف تھی اور یہ مشکل تھا کہ لوگ اسے حقارت سے نہ دیکھتے۔ خود وہ بھی اپنے آپ سے نفرت کرتی تھی۔ اسے علم نہیں تھا کہ وہ کون تھی اور کہاں پیدا ہوئی تھی۔ اس کے حافظے میں کوٹھے کی سوا دوسری اور تصویریں نہ تھیں۔ ہاں، ایک چھوٹی سی تصویر اس کی یادداشت میں کبھی ابھرا کرتی تھی۔ ایک عورت، ایک مرد، وہ خود اور ایک خوبصورت سا گھر۔ اسے علم نہیں تھا کہ یہ تصویر کبھی کیوں اس کے پردہ ذہن پر اجاگر ہو جاتی ہے۔ کیا اس کا بچپن کا کوئی نقش ہے؟ کیا اس کو کہیں اور سے اٹھا کر اس غلیظ ترین جگہ لے آیا گیا تھا جہاں روز اس کی عزت پامال ہوتی تھی، یا پھر وہ یہیں ان کنجروں میں پیدا ہوئی تھی؟ وہ طوائف تھی، لیکن یہ پیشہ اس سے اختیار کروایا گیا تھا۔ اس نے کبھی خوشی سے اپنا جسم فروخت نہیں کیا تھا، بلکہ وہ اب تک اس گھناؤنے ترین کاروبار کی عادی نہیں ہوئی تھی، اور وہاں کوئی نہیں تھا جو اس کے درد کو سمجھ سکتا۔ جب بھی کوئی بھیڑیا اس کے جسم کو نوچتا کھسوٹتا، اسے ویسی ہی تکلیف ہوتی تھی جیسی پہلی دفعہ اپنی عزت کے کھو جانے پر ہوئی تھی۔ اس کی شاید ہی کوئی رات ایسی گزری جب اس کے کمرے میں اس کی سسکیوں کی باز گشت نہ گونجی ہو۔ کبھی نائکہ ریشم یا دوسری طوائفیں اس کی آہیں سن لیتی تو اس پر ہنسا کرتی تھیں، اور اس کی خواہش ہوتی کہ وہ کوئی خنجر ہی اپنے داغ داغ بدن میں اتار لے۔ اس پر کبھی کسی نے ترس نہیں کھایا تھا، اور یہ ممکن بھی نہ تھا۔ اس کوچے میں آنے والے انسانیت، رحم دلی اور ہمدردی کا ایک ایک روما اپنے جسم سے اتار کر آتے تھے۔ وہ اس کی زندگی کا سب سے تکلیف دہ دن تھا جب پہلی دفعہ اس کی عزت تار تار کی گئی تھی۔ کنجروں نے اپنی بدترین رسم کے مطابق کوٹھے میں ایک بڑی دعوت کا اہتمام بھی کیا تھا۔ کاغذ کے حقیر ٹکڑوں کے لیے عصمتیں فروخت کرنے والے وہ لوگ اس دن بہت خوش تھے۔ اس کے کمرے میں ایک جاگیردار کو بھیجا گیا تھا جو 45 سال کا رہا ہوگا، اور نیلم کی عمر اس وقت 16 برس کی تھی۔ وہ کلی پوری طرح مس لی گئی، اور جاگیردار نے اس کے عوض ان لوگوں پر بے تحاشا نوٹ لٹائے تھے۔ نیلم شروع سے اس کوٹھے میں ہی رہی تھی، اور عزت کا احساس یہاں ایک غیر مانوس اور مضحکہ خیز چیز تھی، لیکن اس کے باوجود اس سے اول روز سے اپنی عصمت کا خیال رہا تھا، اور اسے کھو دینا اس کے لیے بہت اذیت ناک تھا۔ لیکن 16 برس کی عمر میں آتے ہی جب اس کی مسیں بھیگنا شروع ہوئی تھیں، اسے اس دکھ سے دوچار ہونا پڑا تھا۔ پھر یہ معمول بن گیا تھا۔ کوٹھے کی تمام لڑکیوں پر نظر رکھنے والی نائکہ ریشم، جو خود کو میڈم کہلواتی تھی، اور کوٹھا چلانے والا بارود خان بہت ظالم تھے۔ ریشم بارود خان کی نسبت کچھ نرم مزاج تھی اور کوٹھے کی لڑکیوں کا خیال بھی رکھا کرتی تھی، لیکن جہاں کوئی لڑکی کسی کو انکار کرتی، وہ بارود خان کی طرح جلاد بن جاتی تھی۔ انکار کرنے والی لڑکی کو سزا دی جاتی، پہلے دن اس کا کھانا پینا بند کیا جاتا، اور اگر لڑکی انکار پر قائم رہتی تو دوسرے دن سے اس پر جسمانی تشدد کی ابتدا ہو جاتی تھی۔ بارود خان کے بااثر لوگوں سے تعلقات تھے۔ وہ اپنا کوٹھا آزادی سے چلاتا تھا۔ لڑکیاں بے بس تھیں۔ ان کے دل میں اگر وہاں سے فرار ہونے کی خواہش سر ابھارتی تھی تو وہ اسے کچل دینے پر مجبور تھیں۔ سالوں پہلے ایک لڑکی نے ایسا قدم اٹھایا تھا، لیکن وہ پکڑی گئی تھی، اور پھر قتل سے قبل اس پر جو تشدد ہوا تھا اس سے سب کانپ اٹھے تھے۔ اس غلیظ ٹھکانے سے نجات کی اس کے علاوہ کوئی صورت نہیں تھی کہ کوئی گاہک کسی لڑکی کو خرید لے، لیکن بارود خان جیسا لالچی اور سفاک شخص کسی لڑکی کی نجات کی اتنی سستی قیمت تو نہیں رکھ سکتا تھا کہ ہر کوئی آسانی سے خرید لے۔ ایسا ایک دفعہ ہی ہوا تھا۔ ایک لڑکی کو ایک آدمی ہمیشہ کے لیے اپنے ساتھ لے گیا تھا، اور خان نے اس کے بدلے میں 1 کروڑ روپے لیے تھے۔ اس لڑکی کے ساتھ بعد میں کیا معاملہ رہا، وہ بیچ دی گئی یا اس کو آزاد کر دیا گیا، یا اس آدمی نے اس لڑکی کو اپنے گھر جا بسایا، کسی کو کچھ معلوم نہ تھا۔ لیکن جب وہ کوٹھے سے جا رہی تھی تو ہر لڑکی نے اسے رشک اور بھیگی آنکھوں سے دیکھا تھا، اور نیلم کے دل میں تو بار بار کسک اٹھتی رہی تھی کہ اس کی جگہ کاش وہ ہوتی۔ وہ لٹتی رہی، اس کا نازک جسم روز پامال ہوتا رہا۔ اس علاقے سے کچھ ہی دور ایک مسجد تھی۔ اس مسجد سے کچھ لوگ دعوت دینے کے لیے گھر گھر جایا کرتے تھے۔ کوئی انہیں جھڑک دیتا، کوئی ان کی بات سن لیتا۔ ان میں سے ایک شخص ایسا بھی تھا جس کی باتوں میں بڑی تاثیر تھی۔ وہ لڑکپن سے اس کام میں لگ گیا تھا، اور اب وہ جوانی کی دہلیز بھی عبور کر رہا تھا۔ لوگ انہیں مولانا صاحب کہہ کر بلاتے تھے۔ ان لوگوں نے ارادہ کیا کہ اس کوچے میں بھی گشت کیا جائے۔ چنانچہ وہ لوگ گشت کرتے کرتے اس کوٹھے تک آگے جو نیلم کا قید خانہ تھا۔ اس وقت بارود خان بھی موجود تھا۔ اس نے مولانا صاحب اور ان کے ساتھیوں کو جھڑک کر بھگا دیا۔ وہ سیدھے سادے لوگ تھے، خاموشی سے واپس ہو لیے۔ آج وہ پھر آئے تھے، اور اتفاقاً
بارود خان کوٹھے پر نہیں تھا، وہ کسی سے ملنے باہر گیا ہوا تھا۔ مولانا صاحب نے ایک بچے کے ذریعے نائکا کو پیغام بھجوایا کہ محض 5 منٹ کے لیے وہ اور لڑکیاں ان کی بات سن لیں۔ ریشم نے پہلے تو خفگی ظاہر کی، لیکن پھر سوچا صرف 5 منٹ ہی کی تو بات ہے، اگر سن لی جائے تو کیا حرج ہے۔ ریشم نے ان کو اجازت دے دی۔ اس نے پیغام لانے والے لڑکے کو انہیں اندر بلانے کی تاکید کی۔ مولانا اور ان کے 3 ساتھی جھکی جھکی نظروں کے ساتھ اندر داخل ہوئے، اور یہ پہلا موقع تھا کہ کوئی اس طرح نیچی نظروں کے ساتھ اس جگہ آیا تھا، ورنہ اس سے قبل لوگ بے باک اور حوث زدہ آنکھوں کے ساتھ آتے رہے تھے۔ مولانا کی گھنی داڑھی ان پر بہت خوبصورت معلوم ہو رہی تھی، ان کے چہرے پر بڑی کشش تھی۔ ریشم نے ان کو صحن میں بلا لیا تھا۔ میری بیٹیوں، میں تمہارا زیادہ وقت نہیں لوں گا، انہوں نے نظریں اٹھائے بغیر، نظریں ملائے بغیر کہا تھا، اور نیلم اور اس کی ساتھی لڑکیوں کے حواس پہ دھماکے ہوئے تھے۔ وہ ساکت رہ گئی تھیں۔ آج تک کسی نے انہیں بیٹی نہیں کہا تھا۔ وہ حیرانی سے اس شخص کو تکنے لگی جس کی آواز میں انہیں بڑی کشش محسوس ہوئی تھی۔ اللہ نے اس کائنات کو عدم سے وجود بخشا ہے، مولانا صاحب کہنے لگے تھے۔ سورج نہیں تھا، اس نے بغیر سورج کے سورج کو پیدا کیا۔ چاند نہیں تھا، اس نے بغیر چاند کے چاند کو پیدا کیا۔ زمین نہیں تھی، اس نے بغیر زمین کے زمین کو پیدا کیا۔ وہ بڑا زبردست ہے، اس کی مثال تو کیا، اس کی مثال کی مانند بھی کوئی چیز نہیں ہے۔ وہ اپنی ذات میں تنہا ہے، اپنے کاموں میں تنہا ہے۔ وہ اتنا دور ہے کہ کوئی خیال اس تک نہیں پہنچ سکتا، اور اتنا نزدیک ہے کہ شہرک سے بھی زیادہ قریب ہے۔ ہر ایک شے پر اس کی حکومت، اسی کا اقتدار ہے۔ وہ اپنے بندوں پر قادر ہے، سب اس کے محتاج ہیں، اور وہ سب تمام جہانوں سے بے نیاز ہے۔ دن اسی کے حکم سے وجود میں آتا ہے، اور رات اسی کے حکم سے اپنے پر پھیلاتی ہے۔ وہ ہر ابتدا سے پاک ہے، وہ ہر انتہا سے پاک ہے۔ میری بیٹیوں، اسی اللہ نے مجھے، تمہیں اور ہم سب کو تخلیق کیا۔ وہ دیکھتا ہے کہ کون اس کے حکم پر چلتا ہے اور کون نافرمانی کی تنگ و تاریک پگڈنڈیوں پر گامزن ہوتا ہے۔ وہ چاہے تو ہم میں سے کوئی اس کی نافرمانی نہ کر سکے، وہ چاہے تو ہم کچھ سوچ بھی نہ سکیں، لیکن اس نے اپنے حکمت سے ہمیں ارادے کا اختیار دیا ہے۔ جو اس کی فرما برداری کرے گا اس سے وہ خوش ہوگا، اور اسے کبھی نہ ختم ہونے والی زندگی اور خوشیاں عطا کرے گا۔ جو اس سے سرکشی کرے گا اس شخص کے لیے رسوائی ہے، تکلیف ہے، اور ایسی زندگی ہے جہاں وہ نہ جی سکیں گے نہ مر سکیں گے۔ اس کے دروازے ہر ایک کے لیے کھلے ہوئے ہیں، صرف نیکوکاروں کا ہی نہیں بلکہ وہ گناہ گاروں کا بھی رب ہے۔ وہ خوش ہوتا ہے جب کوئی اس کی طرف پلٹ پڑتا ہے، وہ اس گناہ گار کا استقبال کرتا ہے۔ کوئی گناہوں میں غرق بھی اس کے دربار میں آنے کی خواہش کرے تو وہ یہ نہیں کہتا کہ تم نے تو اتنے گناہ کیے ہیں، میں تمہیں معاف نہیں کروں گا۔ وہ بہت بڑا بادشاہ ہے، اس کی سلطنت لامحدود ہے، اس کی قدرت لامحدود ہے، پھر بھی وہ گناہ گاروں کو مہلت دیتا ہے، اور جب وہ توبہ کر لیتے ہیں تو انہیں اپنے پسندیدہ بندوں میں شامل کر لیتا ہے۔ اس کی رحمت بھی لامحدود ہے میری بیٹیوں، کبھی اس کے دربار میں بھی تو آ کر دیکھو، تمہیں محبت ملے گی۔ ہمارا جسم اس کی ملکیت ہے، اپنے جسم کا اس کی مرضی کے خلاف استعمال نہ کرو، اس کی اطاعت کے دائرے میں آ جاؤ، بس پھر تھوڑا انتظار کرو، وہ تمہاری آنکھیں بند ہوتے ہی تمہیں وہ سب کچھ دے دے گا جس کی تم نے خواہش کی ہوگی، اور تمہیں وہ بھی دے گا جو تمہارے گمان میں بھی نہ ہوگا۔ دیکھو اس کی سلطنت کتنی بڑی ہے، اس کی قدرت کتنی بڑی ہے، پھر بھی وہ تم سے محبت کرتا ہے۔ تم بھی تو اسے محبت کرو۔ مولانا صاحب کی آواز بیٹھ گئی تھی۔ نیلم نے ان کی آنکھوں میں دیکھا، اسے آنسو چمکتے نظر آئے تھے۔ ایک لڑکی نم آنکھوں روتی ہوئی آواز کے ساتھ بولی، اس کی محبت تو ہمارے دل میں ازل سے ہے۔ تو پھر اس کی فرما برداری کے حلقے میں بھی آ جاؤ، وہ خوش ہوگا۔ مولانا نے التجائی انداز میں جواب دیا۔ نیلم کی سوچوں میں ارتعاش ہونے لگا تھا، اس کی بڑی بڑی آنکھیں بھیگ رہی تھیں۔ اس نے کپ کپاتے لبوں سے سوال کیا، لیکن
हमारा रमा रमा गंदगी से लुथड़ा हुआ है। हमारे जिस्म के हर हर हिस्से को लतादाद अफराद देख भी चुके हैं और छू भी चुके हैं। क्या वो हमें कबूल कर लेगा? क्या वो हमारे गुनाहों को माफ़ कर देगा? वो सिर्फ कबूल ही नहीं करेगा, वो सिर्फ माफ़ नहीं करेगा, बल्कि तुम्हारे तमाम गुनाहों को नेकियों में बदल देगा। सिर्फ एक बार सच्चे दिल से तौबा कर ले मेरी बेटी। ये लिबास जो तूने पहना हुआ है, इसे अब कभी ना उतारना। अपने सर को आंचल से अब महरूम ना करना। मौलाना साहब, लोग तो हमारे लिबास उतारने आते हैं, आप पहले आदमी हैं जो हमारे सर ढकने आए हैं। नायका ने हैरत से कहा। वो भी उनकी बातों से मुतासिर हो गई थी। दुनिया की हर औरत की इज्जत यकसां कीमती है। मौलाना ने अपनी भीगती आंखों को अपने रुमाल से साफ करते हुए कहा था। तुम्हारी इज्जतें भी उतनी ही कीमती हैं जितनी ही दूसरी किसी भी औरत की। क्या तुम इंसान नहीं हो? क्या तुम अल्लाह की बंदियां नहीं हो? तुम मेरे वतन का सबसे मजलूम तबका हो। लोग तुम्हें नोचते खसोटते हैं और हकीर समझते हैं, हालांकि हकीर तो वो खुद हैं जो रात के वक्त भेड़िए से ज्यादा खूंखार हो जाते हैं। बस मैं क्या कहूँ। मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा करता हूँ कि तुम लोगों ने मेरी बात सुनी। मैंने सिर्फ 5 मिनट मांगे थे, लेकिन ज्यादा वक्त ले लिया। आप घंटों भी बोलते रहेंगे तो हम सुनने में उकताहट महसूस नहीं करेंगे, नीलम ने उदास लहजे में कहा। नायका ने उसे घूर कर देखा था। मौलाना साहब के अल्फाज से मुतासिर होने के बावजूद वो उन्हें मजीद नहीं सुनना चाहती थी। उसे डर था कि नीलम की फरमाइश पर मौलाना कुछ मजीद देर रुक न जाए। उसे खौफ था कि कोई लड़की इस पेशे को तर्क करने की ठान न ले। वो सोच रही थी कि अगर बारूद खान को पता चल गया तो वो उस पर सीखपा होगा। लेकिन बेटी, मैं अपनी बात से फिरना नहीं चाहता। मैंने ये पैगाम भिजवाया था कि ज्यादा वक्त नहीं लूंगा। मेरा अल्लाह तुम्हारी मदद करे, मौलाना ने बैठी हुई आवाज में कहा और सलाम करके मुड़ गए। उनके तीनों साथियों ने भी उनकी तकलीद की। नीलम ने बहुत चाहा कि उन्हें रोक ले, लेकिन चाहने के बावजूद वो ऐसा ना कर सकी। फिर सारी लड़कियां अपने कमरों में चली गईं। कुछ देर वो वहीं बैठी रही। उसकी सोचें बहुत दूर परवाज कर रही थी। काश मैं ये घिनौना काम छोड़ सकती, उसने हसरत से सोचा था। तो तुम्हें क्या चीज माने है? तुम एक दफा फैसला कर लो, उस पर डट जाओ, फिर जो होगा देखा जाएगा। एक दूसरा ख्याल कहीं गहराइयों से उभरा था। लेकिन माया ने भी तो ऐसा ही किया था। उसको कितना तड़पा तड़पा कर मारा था, और बारूद खान का कोई कुछ बिगाड़ ना सका था, क्योंकि वो सारे बड़े अफसरों को रिश्वत खिलाता है। नोटों की रिश्वत भी और सफ़ेद जिस्मों की रिश्वत भी। वो लरस कर रह गई। मगर अल्लाह को नापसंद है कि मैं अपने जिस्म पर किसी को हाथ लगाने दूं। उन्हीं गहराइयों से सोच की लहर उठी थी। ठीक है, जो होगा देखा जाएगा, लेकिन मैं अब अपने अल्लाह का हुक्म हरगिज़ नहीं तोड़ूंगी। उसने पुख्ता अहद कर लिया था और उठ खड़ी हुई थी। वो अपने कमरे की तरफ जा रही थी। कोई सुकून की लहर थी जो उसके वजूद पे छाने लगी थी। वो अपने आप को हल्का फुल्का महसूस कर रही थी। लेकिन फिर रात आ गई। भेड़िए भी आ गए। एक भेड़िया उसके कमरे में आना भी चाहता था, लेकिन उसने नायका को कहला भेजा कि आज उसकी तबीयत ठीक नहीं है। यही एक हीला था जिसके सबब वो तन्हा अपने कमरे में सो सकती थी, वरना वहां कोई उज्र काबिल कबूल न था। ये बहाना भी इसलिए तस्लीम नहीं किया जाता था कि कोठा चलाने वाले बारूद खान को लड़कियों के आराम की फिक्र थी, बल्कि उसे और रेशम को यह खदशा लाहक हो जाता था कि खराब तबीयत के बावजूद ज़बरदस्ती करने की सूरत में तबीयत मजीद ना बिगड़ जाए और उन्हें पैसा कमाने वाली उस लड़की से हाथ धोने पड़ जाएं। उस रात उसको अच्छी नींद आई थी, लेकिन साथ साथ फिक्र भी थी कि यह बहाना कब तक चल सकेगा। अगले दिन दोपहर में वो अपने कमरे में बैठी हुई थी। नीली कमरे में दाखिल हुई। वो उसके पास आकर बैठ गई। तुम्हारी तबीयत कैसी है? क्या हो गया है तुम्हें? कुछ नहीं, कुछ कसलमंदी थी, हरारत महसूस हो रही थी। उसने नीली से नजरें नहीं मिलाई थीं। लेकिन मैडम के तासरात तुम्हारे मुतालिक अच्छे नहीं थे, नीली ने उसे बताया। कह रही थी कि नीलम ड्रामे कर रही है, वो उस मौलवी की बातों में आ गई है। अगर उसने ये नाटक बंद ना किया तो मैं उसे सीधा कर दूंगी। हाँ, अगर ऐसा ही है तो? नीलम खुश्क लहजे में बोली। अगर मैं मौलाना साहिब की बातों में आ गई हूँ तो? अगर मैं ये धंधा ना करना चाहूँ तो? बारूद खान बहुत सफाक है, नीली खौफजदा लहजे में बोली। होगा, मुझे अब किसी की परवाह नहीं है। उसने सर झटका था। नीली चंद लम्हों तक उसे साकत होकर देखती रही,
پھر سرد آہ بھر کر بولی، کاش مجھ میں بھی تم جیسا حوصلہ پیدا ہو جائے۔ تمہیں پتہ ہے دوسرے شہروں میں کچھ کوٹھے ایسے بھی ہیں جہاں کوئی طوائف پیشہ نہ کرنا چاہے تو اسے مجبور نہیں کیا جاتا، لیکن اس سے یہ سوال ضرور کیا جاتا ہے کہ تم جسم فروخت کرنا چھوڑ دو گی تو کھاؤ گی کہاں سے؟ کاش ہم کسی ایسے ہی کوٹھے پہ پیدا ہوئی ہوتی، نیلم نے حسرت سے کہا۔ نیلی نے اس سے کہیں زیادہ حسرت سے سر ہلا کر اس کی تائید کی۔ پھر وہ نیلم کے کمرے کی کھڑکی سے باہر خلاؤں میں تکتے ہوئے بولی، مولانا صاحب کی باتوں نے میرے اندر ہلچل پیدا کر دی ہے۔ اس سے پہلے تو ہمیں اس گندگی کا احساس ہی نہ تھا، اور میں سوچتی ہوں کہ ہم سا گناہ گار کوئی نہ ہوگا، نیلم نے بھی کھوئے کھوئے لہجے میں کہا۔ پھر اگلے 2 دن بھی اس نے خرابی طبیعت کا بہانہ کیا تھا، لیکن یہ بہانہ مزید نہ چل سکا۔ ریشم اس کے کمرے میں گھس آئی تھی۔ نیلم نے بھی بالآخر 2 ٹوک جواب دیا تھا اور ریشم اس پر چڑھ دوڑی تھی۔ وہ اسے زد و کوب کرتی رہی، لیکن نیلم انکار پر ڈٹ گئی تھی۔ تھک ہار کر ریشم نے بارود خان کو اطلاع دے دی۔ بارود خان نے آتے اسے پیٹنا شروع کر دیا۔ اس نے نیلم سے گفت و شنید ہی نہیں کی تھی، کیونکہ اس کو اندازہ تھا کہ یہ کام ریشم نے کر لیا ہوگا۔ وہ اس کو تبھی بلاتی تھی جب کسی لڑکی سے بات چیت ناکام ہو جاتی تھی۔ پھر بارود خان مزید گفتگو کرنے کو وقت کا ضیاع سمجھتا تھا۔ وہ آتے ہی بربریت پر اتر آتا تھا۔ آج بھی وہ ایسا ہی کر رہا تھا۔ وہ نیلم کو مارتا رہا۔ جب وہ تھک گیا تو اس نے نیلم کے کپڑے پھاڑ ڈالے، اسے کمرے میں بند کر دیا اور دروازے پر تالا ڈال دیا تھا۔ نیلم چیختی رہی، چلاتی رہی۔ کئی دن تک وہ اسی حالت میں ہی رہی۔ اسے کچھ بھی کھانے پینے کو نہیں دیا گیا۔ بارود خان آتا اور کچھ کہے بغیر اسے مار پیٹ کر چلا جاتا۔ دوسری لڑکیاں اس ظلم پر تڑپ کر رہ گئی، لیکن وہ سب بے بس تھیں، یا انہوں نے ہمت ہی نہیں کی تھی کہ احتجاجاً ہی وہ بھی نیلم کی طرح انکار کر دیتی۔ وہ ڈٹ جاتی۔ ان کو یہ خیال تو آیا ہوگا، لیکن اس خیال کو عمل میں ڈھالنے کا حوصلہ انہوں نے نہیں کیا تھا۔ جب تک ہمت رہی نیلم برداشت کرتی رہی تھی، اور جب حوصلوں کی دیوار ڈھہ گئی تو اس نے دوبارہ جسم فروشی پر آمادگی ظاہر کر دی۔ تو میں دوبارہ اس دلدل میں اتر رہی ہوں۔ نائکا نے اسے شام میں تیار ہونے کا کہا تھا تو بے دلی سے اس نے آئینے کے سامنے کھڑے ہوتے ہوئے کہا تھا، کتنا خوبصورت چہرہ ہے، کتنا خوبصورت جسم ہے۔ اس نے اپنے سراپے پر نظر ڈالتے ہوئے سوچا، لیکن صرف پامال ہونے کے لیے۔ کاش میں خوبصورت ہی نہ ہوتی تو شاید یہ درندے مجھے چھوڑ دیتے۔ یا اللہ مجھے توبہ شکنی پر معاف کر دے۔ اس نے آنکھیں بند کر کے کہا تھا، تو جانتا ہے کہ میں نے کوشش تو کی تھی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو نکلے اور اس کے رخساروں پر بہتے چلے گئے۔ پھر رات کا اندھیرا آ گیا۔ اس کا گاہک کمرے میں آ گیا۔ وہ بیڈ پر بیٹھی ہوئی تھی۔ اس نے اس شخص کی طرف ایک نظر دیکھا تھا اور پھر اپنے پیروں کو دیکھنے لگی۔ اس کی نگاہوں میں اداسی تھی، کرب تھا۔ وہ اس کے پاس بیڈ پر بیٹھ گیا۔ وہ چند لمحے اسے دیکھتا رہا، پھر اس کے نزدیک ہونے لگا۔ اس نے اس کے شانوں پر ہاتھ رکھ دیے۔ وہ اس کی شرٹ اس کے شانوں پر سے کھسکا رہا تھا۔ نیلم کے منہ سے سسکی نکل پڑی۔ کیا ہوا؟ وہ اس کی سسکی سن کر بوکھلا گیا۔ اس نے حیرانی سے نیلم کے جھکے ہوئے چہرے کی طرف دیکھا۔ نیلم نے اپنا چہرہ اٹھایا۔ اس کی آنکھیں اشکبار ہو رہی تھیں۔ تم رو کیوں رہی ہو؟ اس نے ششدر سا ہو کر سوال کیا۔ وہ زیادہ عمر کا نہ تھا، شاید 30-35 سال اس کی عمر رہی ہوگی۔ خاصا خوبرو بھی تھا۔ میں جسم فروشی نہیں کرنا چاہتی، لیکن ان لوگوں نے زبردستی مجھے برہنگی پر، بے آبروئی پر مجبور کیا ہے، اس نے شکستہ لہجے میں کہا۔ گاہک ہکا بکا رہ گیا۔ وہ کچھ لمحوں تک کچھ بول ہی نہ سکا۔ چند ثانیوں بعد اس نے پوچھا، اگر تم یہ کام نہیں کرنا چاہتی تو یہ جگہ چھوڑ کیوں نہیں دیتی ہو؟ اگر میرے بس میں ہوتا تو میں یہاں بیٹھ کر آنسو نہ بہا رہی ہوتی۔ اس کوٹھے کو چلانے والا بارود خان بہت ظالم ہے۔ اس کے بڑے لوگوں سے تعلقات ہیں۔ کوئی لڑکی یہاں سے فرار نہیں ہو سکتی، اور بارود خان کسی کو قتل بھی کر دے تو پولیس اس کو گرفتار نہیں کرے گی۔ گاہک پھر سوچ میں پڑ گیا۔ وہ بار بار نیلم کی طرف دیکھتا۔ نیلم بے یقینی کی کیفیت میں تھی۔ وہ اسے منع نہیں کر سکتی تھی کہ وہ اسے ہاتھ نہ لگائے، کیونکہ اس نے بارود خان کو رقم ادا کی تھی، اور نیلم کے انکار کی صورت میں اس کے ساتھ وہ بے ایمانہ سلوک ہی ہوتا جو چند دن قبل ہوا تھا۔ وہ شخص بھی شاید گمگو کی کیفیت میں تھا۔ اسے نیلم پر دسترس تھی۔ وہ اس کے سفید جسم کو جیسے چاہتا استعمال کر سکتا تھا، لیکن اس لڑکی کے آنسو جو طوائف تھی، لیکن طوائف بن کر رہنا اور طوائف بن کر مرنا نہیں چاہتی تھی، رکاوٹ بن رہے تھے۔ شاید اس شخص کے دل سے نکل جانے والا ایمان دوبارہ لوٹ کر آ رہا تھا۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے۔ وہ کافی دیر
तज़ब्ज़ुब में रहा। उसने कई बार नीलम के चेहरे की तरफ देखा था और उसकी आंखों में उतर आने वाले आंसुओं से उसने नजरें चुराने की कोशिश की थी। नीलम ने उससे इल्तिजा नहीं की थी कि वो, लेकिन उसके खूबसूरत चेहरे पर पहली बेबसी में इल्तमास ही इल्तमास थी। वो कशमकश में रहा, शायद वो अपनी जज्बात से लड़ रहा था। आखिरकार उसने भर्राई हुई आवाज में कहा, मैं बहुत गुनहगार हूँ। मुझे याद नहीं पड़ता कि मैंने जिंदगी में कोई नेकी की हो, लेकिन मैं आज मिलने वाला मौका ज़ाया करके नुकसान उठाने वालों में से नहीं होना चाहता। मैं तुम्हें हाथ भी नहीं लगाऊंगा। अगर तुमने तौबा कर ली है तो मैं भी तौबा करता हूँ, लेकिन मुझे ये बताओ कि अगर आज रात तुम महफूज हो जाती हो तो क्या कल किसी को अपने कमरे में आने से रोक सकोगी? मैं तुम्हारी शुक्रगुजार हूँ। तुम्हारा सवाल भी अपनी जगह ठीक है, मगर तुमने इतनी हिम्मत की है, मेरे साथ नेकी की है, तो क्या तुम मेरा थोड़ा सा साथ मज़ीद दे सकोगे? मैं जब भी अपने लिए मग़फ़िरत की दुआ करूँगी तो तुम्हारे लिए भी दुआ किया करूँगी। उसके लहजे में अब भी इल्तिजा थी। इस तौबा करने वाले गाहक ने बेताबी से पूछा, हाँ हाँ कहो, मैं तुम्हारा साथ दूंगा। नीलम चंद लम्हे उसे देखती रही। मैं यहाँ से फरार होना चाहती हूँ, उसने सरगोशी के से अंदाज में कहा। सब लोग अभी स्याहकारियों में लगे हुए हैं। बारूद खान और नायका भी नशे में धुत अपने कमरों में होंगे। मैं अपने कमरे की पिछली खिड़की से नीचे उतर जाती हूँ। तुम यहाँ बेहोश बनकर लेट जाओ। जब सुबह वो लोग मेरे मुतालिक पूछें तो उन्हें कह देना कि नीलम ने मुझे रात में बहाने से कोई नशावर चीज़ खिला दी थी। मैं बेहोश हो गया था और तुम्हारे उठाने पर होश में आया हूँ। मुझे नहीं मालूम कि वो कहाँ फरार हो गई है। इस तरह तुम पर इल्ज़ाम नहीं आएगा। शायद तुम पर ये लोग वैसे भी शुबा ना करेंगे। उसने चंद सेकंड्स गौर के बाद कहा, ठीक है, अच्छी तरकीब है, तुम जाओ, मैं उन्हें देख लूँगा। लेकिन तुम इतनी ऊंचाई से कैसे उतरोगी? ज़्यादा ऊंचाई नहीं है, तुम फिक्र ना करो, मैं उतर ही जाऊंगी किसी ना किसी तरह। वो खिड़की की तरफ बढ़ने लगी। फिर वो यकायक मुड़ी और अलमारी की तरफ आई। अपने कपड़े निकलकर उनकी रस्सी बनाने लगी। तुम इस रस्सी को पकड़ो, मैं नीचे उतर जाऊं तो कपड़े इसी तरह तय करके अलमारी में रख देना, ताकि ये लोग तुम पर शक ना करें। नीलम ने रस्सी का एक सिरा उसके हाथ में थमाते हुए कहा। फिर कुछ लम्हे बाद वो अकबी खिड़की से नीचे उतर रही थी। मैं तुम्हें हमेशा याद रखूंगी, नीलम ने नीचे उतरने के लिए खिड़की में दाखिल होने से कबल रूंधी हुई आवाज में कहा। तुम वाकई मर्द हो, तुमने अपने नफ्स को शिकस्त दी है, तुमने तौबा में मेरा साथ दिया है, मेरे साथ नेकी की है। मैं तुम्हारे लिए दुआ किया करूंगी। एक लम्हे के लिए उसकी आंखें भी भीग गई थी और वो उससे कुछ कहना चाहता था, लेकिन वो कुछ कह नहीं पाया था। नीलम खिड़की उबूर कर चुकी थी। वो बस उसे नीचे उतरता देखता रह गया। नीलम नीचे उतरकर तेजी से पिछली गली में दबे पांव दौड़ती गई, लेकिन उसने अभी गली उबूर ना की थी कि बारूद खान की आवाज उसकी समाज से टकराई। रुक जा नीलम, वरना मैं तुझे मार डालूंगा। वो घबरा गई, लेकिन उसके कदम नहीं रुके। मुझे नहीं रुकना, अपने कदमों की रफ्तार तेज करते हुए उसने खुद से कहा था। मैं इस गली पे दोबारा नहीं जाऊंगी। फिर वही जिल्लत, ऐसा नहीं होगा। कदमों से ज्यादा उसकी सोचें तेजी से गर्दिश कर रही थी। मेरा जिस्म मेरी मिल्कियत नहीं है, अल्लाह ने मुझे बनाया है तो ये उसका हक है कि उसके हुक्म के मुताबिक ही जिस्म को इस्तेमाल किया जाए। मैं अब अपने अल्लाह का कोई हुक्म नहीं तोड़ सकती। वो नहीं ठहरी और दौड़ती रही। बारूद खान ने अब उसे वार्निंग नहीं दी। उसके हाथ में साइलेंसर लगा रिवॉल्वर था। रिवॉल्वर पर साइलेंसर नहीं भी लगा होता तो भी उसे फिक्र नहीं होती। उसे अंदाजा था कि वो पैसे देकर छूट जाएगा। कितने ही कातिल कत्ल करने के बाद भी धड़ल्ले से घूम रहे होते हैं। वो भी गिरफ्त में नहीं आता, आ जाता तो छूट भी जाता। उसने फायर कर दिया। आवाज पैदा किए बगैर गोली निकली और उसकी पुष्ट में घुसती चली गई। उसे झटका लगा। दर्द की तेज लहर उसके वजूद में सरायत कर गई। उसने फिर भी दौड़ने की कोशिश की, लेकिन दूसरे फायर में भी बहुत ज्यादा वक्फा न था। ये गोली उसके कंधे पर लगी और वो अपने आप को संभाल ना सकी, नीचे गिर पड़ी। वो सिर्फ नेककारों का ही नहीं है, बल्कि वो गुनहगारों का भी रब है। वो खुश होता है जब कोई उसकी तरफ पलट पड़ता है। गहराइयों से सोच उभरी। उसका सर जमीन से बहुत जोर से टकराया था। उसको सब कुछ घूमता हुआ महसूस होने लगा था। उसकी पुश्त और कंधे के साथ उसका सर भी खूनालूद हो रहा था। बारूद खान उसके पास आकर खड़ा हो गया था और ना जाने रेशम को भी कैसे खबर हो गई थी। वो कहीं से निकल आई और यह मंजर देखकर उनकी तरफ दौड़ पड़ी। ये तूने क्या किया खान? उसने फटी फटी आंखों से नीलम को तकते हुए कहा। जो भी बगावत करेगा उसका यही अंजाम होगा। बारूद खान गुर्राया। मैं ये कोठा इसलिए नहीं चला रहा कि एक के बाद एक लड़की यहां से फरार होती रहे। फिर उसने एक और गोली चलाई थी। नायका उसका हाथ रोकने के लिए तेजी से आगे बढ़ी, लेकिन गोली रिवॉल्वर का बटन छोड़ चुकी थी। ये गोली नीलम के दिल में पैवस्त हुई। उसे झटका लगा।
کیا وہ ہمیں قبول کر لے گا؟ کیا وہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے گا؟ اس نے اپنی اکھڑتی ہوئی سانس کے ساتھ سوچا۔ اس کی آنکھیں بند ہوتی جا رہی تھی، اس کی سانس اٹک رہی تھی۔ بے شمار مناظر اس کی آنکھوں کے سامنے ابھر کر معدوم ہو گئے۔ وہ صرف قبول ہی نہیں کرے گا، وہ صرف معافی نہیں کرے گا، بلکہ تمہارے تمام گناہوں کو نیکیوں میں بدل دے گا۔ مولانا کا جملہ اس کی سماعت میں گونجا جیسے انہوں نے سرگوشی کی ہو۔ اس کے لبوں پہ ہلکا سا تبسم ابھرا۔ وہ بہت تکلیف میں تھی۔ اس کے جسم میں 3 گولیاں اتر چکی تھی اور اس کے بچانے کے امکانات مٹتے جا رہے تھے۔ سب کچھ دھندلا رہا تھا۔ اس کی محبت تو ہمارے دل میں ازل سے ہے۔ تو پھر اس کی فرما برداری کے حلقے میں بھی آ جاؤ۔ میرے آقا، میں تیری فرما برداری کے حلقے میں آ گئی تو مجھے قبول کر لے، مجھے قبول کر لے مالک۔ اس نے اکھڑتی ہوئی سانسوں کے درمیان میں سوچا اور دھند تیزی سے بڑھنے لگی۔ تمہیں وہ سب ملے گا جو تم چاہتی ہو۔ مولانا کے جملے کی بازگشت پھر ہوئی تھی۔ یا رب، مجھے تیری رضا چاہیے۔ کیا تو اس دامندار بندی سے راضی ہو جائے گا؟ اس کی ایک سانس سے دوسری سانس کے درمیان میں وقفہ پڑ گیا، پھر اندھیرے اس کے وجود پر پھیلنے لگے۔ اس کی آنکھیں بند ہوتی جا رہی تھیں۔ اس کے جسم سے خون تیزی سے نکل رہا تھا۔ یہ اس لڑکی کا لہو تھا جس نے سچی توبہ کی تھی۔ ریشم حیرت اور دکھ سے اسے دیکھ رہی تھی۔ بارود خان کے چہرے پر اب بھی درندگی اور بے حسی پھیلی ہوئی تھی۔ وہ اس لہو لہان دم توڑتی نیلم کو اس طرح دیکھ رہا تھا جیسے اس نے کوئی ایسا کارنامہ سر انجام دیا ہو جو آج تک کوئی نہ دے سکا تھا۔ نیلم اب ہچکیاں لے رہی تھی۔ موت کا غرغرہ بولنے لگا تھا، لیکن وہ اس غرغرے سے قبل ہی توبہ کر چکی تھی۔ پھر اس نے کلمہ پڑھا اور آہستہ آہستہ ساکت ہو گئی۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ لیکن اس کے چہرے پر سکون پھیلتا گیا۔ ریشم نے بہت حیرت سے اسے دیکھا۔ اسے اس سکون پہ رشک آ رہا تھا جو نیلم کے چہرے پہ چھایا ہوا تھا۔ یہ اس لڑکی کا خون ہے جس نے سچی توبہ کی ہے، ریشم نے ساکت نگاہوں کے ساتھ کہا۔ تو نے اچھا نہیں کیا خان، دیکھ اس کے چہرے پر کتنا سکون ہے، اور اب تو ساری زندگی بے سکون رہے گا۔ کاش یہ سکون مجھے نصیب ہو سکے۔ پھر ریشم اپنا سر دونوں ہاتھوں سے پکڑے زمین پر بیٹھتی چلی گئی۔ اگر آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اگلی کہانی تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔